السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج قرآن کی تفسیر کا تیسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں قرآن تفسیر کی تعریف اور اقسام ہو گئی تھی۔ دوسرے سبق کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن ہم نے پڑھا۔ تیسرا سبق جس کا عنوان ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآنی آیات کی تفسیر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بیان کرنا۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا، آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ اپنے اقوال، اپنے افعال اور اپنے احوال کے ذریعہ سے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا ہے، کہ اے نبی آپ نے اپنے قول، فعل، حال کے ذریعہ سے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن کو پہلے کھول کھول کر بیان کر دیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی بن کر آئے، میرے آقا کائنات کے سب سے عظیم، کائنات کے امام تشریف لائے، وجہ کائنات جب تشریف لائے تو ان کا مقصد بھی بتایا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا ہے، اپنے قول، فعل، حال کے ذریعہ سے کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ تو یہی ہے کہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ ہمیں جب قرآن کی تفسیر کی پہلی قسم کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے نہ ملے تو ہم نے پھر بھٹکنا نہیں ہے، ہم نے ادھر ادھر سر نہیں پھوڑنا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہمیں حدیث میں مل جائے۔ ذخیرہ احادیث میں اگر قرآن کی اس آیت کی ہمیں تفسیر مل جاتی ہے تو جناب یہ قرآن کی تفسیر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، ہم نے وہاں سے قرآن کی تفسیر کو لے کے قرآن کی آیت کی تفسیر کو کر دینا ہے۔ اب اس کی مثال حضرات صحابہ اکرام اہل زبان تھے، انہوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ نہیں کیا، ہر بات کو پوچھ کر وہ آگے بتایا کرتے تھے، آگے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب تم روزہ رکھو تم کھاتے رہو، پیتے رہو، یہاں تک کہ خیط ابیض خیط اسود سے جدا ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اب سفید دھاگا اور کالا دھاگا، ایک صحابی نے سمجھا کہ جناب یہ عام دھاگا جو ہوتا ہے یہی دھاگا مراد ہے، انہوں نے دو دھاگے لیے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور رات کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ صبح روزہ رکھنا، سحری کا کھانے لگے تو کھاتے رہے جب تک کہ وہ سفید اور کالا دھاگا جدا جدا نظر نہ آنے لگا، تب تک وہ کھاتے رہے۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ نے صحابی کو بلایا، پوچھا ہاں بھائی آپ نے سحری کے کب تک کھائی؟ انہوں نے کہا جی جس طرح قرآن میں نازل ہوا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے تم کھاتے پیتے رہو۔ میں نے دو دھاگے تکیے کے نیچے رکھے، کھاتا رہا جب تک وہ مجھے جدا نہ ہوئے، نظر واضح طور پہ نہ آنے لگے، میں کھاتا رہا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں مشرق و مغرب آ جاتے ہیں؟ یہاں پر خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد آسمان کے کنارے پر صبح صادق کے وقت ظاہر ہونے والی بالکل ہلکی سی سفیدی اور بالکل سیاہی ہے۔ تو یہ خیط ابیض اور خیط اسود، بالکل سیاہی جب صبح کاذب ہوتی ہے، بالکل سیاہی ہوتی ہے لیکن ہلکا سا روشنی کا ایک نمودار ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، وہ صبح صادق نہیں ہوتی۔ صبح کاذب کیوں کہتی ہیں؟ ہوتی رات ہی ہے لیکن یوں لگنے لگتا ہے کہ اب صبح ہو رہی ہے، تو اس کو خیط اسود کہتے ہیں۔ اور جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو اسی آسمان کے کنارے پر سفیدی آ جاتی ہے، اس کو خیط ابیض سفید دھاگا کہتے ہیں۔ اب قرآن کی یہ آیت، اس آیت کی تفسیر ہمیں ذخیرہ احادیث میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سواد اللیل و بیاض النہار، بتا دیا کہ صبح صادق سے مراد
خیط ابیض سے مراد صبح صادق ہے اور خیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ اب ہمیں قرآن کی تفسیر حدیث سے مل گئی، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، کہ ذخیرہ احادیث میں سے کسی حدیث کے ذریعہ سے قرآن کی تفسیر کرنا۔ اس کی دوسری مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 2، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الزانی والزانیۃ فجلدوا، کہ اگر کوئی آدمی زنا کر لے اور زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو فجلدوہما مئۃ جلدہ، کہ ان دونوں کو کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اگر آدمی زنا کر لے تو مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب ہوا یہ، قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ تو صرف مطلق تھی کہ 100 کوڑے سزا دی جائے، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس سے مراد مطلق زانی اور زانیہ نہیں ہے، بلکہ صرف وہ جو غیر شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ہاں اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے، فرمایا الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت یہ زنا کر لیں تو فرجموہما، ان کو رجم کر دیا جائے گا، سنگسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور یہ سزا بھی تب دی جائے گی جب ان کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس حال میں سزا دی جائے گی۔ تو یہ قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری ذخیرہ احادیث میں سے ہمیں مل گئی، تو اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث کے ساتھ کرنا۔ تو اس کی ہم تیسری مثال، 2 مثالیں ہم نے دیکھ لیں، تیسری مثال کے طور پر دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر تو چلا، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا، جو راستے سے بھٹک گئے۔ اب غضب کس پر ہوا؟ ہر بندہ کہہ سکتا تھا بھی جو مظلوم ہے وہ مغضوب بھی ہے، جو غریب ہے وہ مغضوب ہے، اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا، جو کسی آفت کا مارا ہے وہ بھی مغضوب ہے، اللہ کی طرف سے آفت آ گئی۔ تو ہر بندہ اپنے طور پہ اس کی تفسیر کر سکتا تھا، لیکن ہمیں اس آیت کی تفسیر وہ ذخیرہ احادیث میں سے مل گئی کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود، کہ مغضوب علیہم سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں۔ اور اسی طریقے سے ضالین، مغضوب تو نہیں جن پر غضب کیا گیا لیکن وہ رستے سے بھٹ گئے، ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الظَّالِينَ النَّصَارَى، وہ ظالین جو ہے نصارہ ہیں۔ تو یہ ہمیں آیت کی تفسیر حدیث کے ساتھ مل گئی، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔